السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ چلیں جی ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس نے راہداری میں جھانکا، کوئی نہیں تھا۔ وہ تھوڑا اور آگے کو جھکا دیوار کی اوٹ سے، مگر حد نگاہ تک کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ ایم ایس پلازا کے اوپر فلور میں سے ایک تھا، جہاں کیپٹن نیلم ابرار کا کمرہ بھی موجود تھا۔ براؤن کلر اسکیم تھی، شاید ہر پردے کا رنگ ایک جیسا گھر تھا یا محل۔ وہ اب نقل کر کمروں کی طرف بڑھ گیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی آتا اور اس کا کام خراب ہوتا، وہ تیزی سے ہر کمرے کے دروازے کے پاس رک کر عقابی نظروں سے آس پاس کا جائزہ لیتا اور آگے بڑھ جاتا۔ آخری روم کے پاس آ کر اس نے پھر کسی کے نہ ہونے کا یقین کیا اور کمرے میں گھس کر اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ سب سے پہلے الماری کی طرف گیا، جس کے ایک حصے میں کپڑے لٹکے تھے جبکہ دوسرے میں ٹریولنگ بیگ تھا۔ اس نے پھرتی سے ہاتھ چلاتے ٹریولنگ بیگ کی خفیہ زپ کھولی اور اندر سے چھوٹی چھوٹی تمام ڈیوائس، میموریز، اسٹاک، چارجرز، سیل فونز اور لیپ ٹاپ نکال کر اپنی پاکٹ سے ایک سیاہ کپڑے کا بیگ نکال کر اس میں ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اسی طرح اس نے بہت چالاکی سے دوبارہ آس پاس کا جائزہ لیا اور جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا۔ آخر ایم ایس پلازا کے اندر کوئی کیسے گھس سکتا تھا؟ جو بھی تھا وہ پہلے سے ہی اندر آ چکا تھا۔ ٹائیگر، اور کتنا رستہ ہے؟ وہ اس سے کافی پیچھے تھی۔ اندھیرا بدستور قائم تھا۔ ہر چیز اسی گھپ سیاہی میں گم ہو چکی تھی۔ درختوں کے قد لگتا تھا آسمان تک پہنچ چکے ہیں۔ میجر راس اور وہ بہت محتاط سے چل رہے تھے۔ جنگل میں جانوروں کی آوازیں اس بات کا ثبوت تھیں کہ شکاری یہاں جال بچھانے آتے ہیں۔ انہیں ڈر بھی تھا کہ کسی گڑھے میں نہ گر جائیں۔ دھیان سے آئیں، پتوں پر پیر مت رکھیے گا، اس کے نیچے جال بچھائے ہوتے ہیں شکاریوں نے، اور میں نہیں چاہتا کوئی آپ کا شکار کرے۔ وہ محتاط قدم اٹھاتا بول رہا تھا۔ وہ آگے تھا، ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی۔ سوائے پتوں کی اور غوں غوں کی آواز، اس کے آواز جنگل میں گونج رہی تھی۔ آپ کانٹیکٹ کرنے کی وہ جو اس کے پیچھے چلتی بول رہی تھی یکدم چیخی اور دھپ کی آواز سے ایک گڑھے میں گری۔ وہ تیزی سے مڑا، پنجوں کے بل گڑھے کے کنارے بیٹھ کر ٹارچ کی، مگر بے تحاشا دھول کی بنا پر اسے کچھ نظر نہ آیا۔ ٹائیگر، نیلم چیخی، آ جاؤ، مجھے کھا جاؤ۔ میجر آس تپ کر اونچی آواز میں بولا۔ بکواس کر رہا تھا میں کہ دیکھ کر چلو۔ تم نے آج کوئی ٹانگ بازو توڑوا کر ہی دم لینا ہے؟ وہ غصے میں آپے سے باہر آ جاتا تھا۔ نیلم کے کھانسنے کی آواز آنے لگی۔ روشنی تو کر دیں، وہ بے چارگی سے بولی تو میجر آس نے موبائل کی ٹارچ اندر گڑھے میں کی۔ گڑھا 7 فٹ تک گہرا تھا۔ نکلیں اب، وہ بیزاری سے بولا تو نیلم نے گڑھے کی دیوار پر پیر رکھا اور چڑھنے لگی۔ ہاتھ دیں، میجر آس نے جھک کر ہاتھ بڑھایا، جیسے دیوار پر ایک چھلانگ لگاتے نیلم نے تھام لیا اور اس کے بازو کو کسی رسی کی طرح استعمال کرتی اوپر چڑھی۔ اس تمام کشمکش میں اس کی سانس بے تحاشا پھول چکی تھی۔ میجر آس اس یک ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس اپنے بازوؤں پر پوری شدت سے محسوس کیا تھا۔ کیپٹن نیلم، اسے یوں ہی بازو تھامے گہرے سانس لیتے دیکھ کر وہ ہلکے سے پکارا۔ اف! سی کی آواز اس کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ کمر پہلے ہی زخمی تھی اور وہ گری بھی کمر کے بل تھی۔ آپ یہاں آ کر بیٹھ جائیں۔ اس نے ایک درخت کے پاس اشارہ کیا تو وہ اٹھے بغیر پنجوں کے بل وہاں تک جاتے درخت سے ٹیک لگائے چہرہ اوپر اٹھا کر بیٹھ گئی۔ آپ رکیں، میں اکیلے ہی جاتا ہوں۔ پسٹل ہے آپ کے پاس؟ اس کے پوچھنے پر نیلم نے سر ہلایا اور وائرلیس نما ڈیوائس اپنی پینٹ کی جیب سے نکالتا جنگل کے آخری سرے کی جانب بڑھنے لگا۔ جیسے ہی فریکوینسیز سیٹ ہوئیں، ڈیوائس وائبریٹ کرنے لگی۔ SN 41 اسپیکنگ، ٹائیگر ہوں۔ انس، ہم یہاں جنگل میں پھنس گئے ہیں۔ نکل تو جائیں گے مگر گاڑی خراب ہو چکی ہے۔ نیلم بہت زخمی ہے، جلدی کسی کا کار اور ڈاکٹر کا انتظام کرو، میں اسے ہاسپٹل لے جانے کا رسک نہیں لے سکتا۔ وہ آس پاس سیل کی ٹارچ پھینکتا کسی کے نہ ہونے کا یقین کر رہا تھا۔ صرف 15 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، تم نیلم کا خیال رکھنا، وہ تیزی سے بولا اور رابطہ منقطع کرتا اپنے ساتھی کو ڈاکٹر کا انتظام کرنے کا کہہ کر خود کار لے کر نکل گیا، جبکہ میجر پھر سے واپس چل پڑے جہاں نیلم درد کو گھونٹ گھونٹ کرتی پی رہی تھی۔ پیٹر، تم تو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو اور مہناز کو سمجھاؤ، وہ لڑکی دھوکہ دے رہی ہے، اسے جھوٹ بول رہی ہے، کیوں وہ پاگل ہوئے جا رہا ہے؟ وہ اور پیٹر ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ ایم ایس
MS گارڈز کی ایک فوج لے کر نکل پڑا تھا نیلم کی تلاش میں۔ شاکر تب سے جلا پڑا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ مناج کا سر پھاڑ دے، جسے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پہلے اس نے خود نیلم کو آزمانے کے لیے پلان بنایا تھا اور اب خود ہی ان سب کو وارن کرتا دیوانوں کی طرح کراچی کی ایک ایک سڑک چھان رہا تھا۔ میں ایک ورکر سے زیادہ اس کا کچھ نہیں ہوں۔ اگر ڈیک ہوتا تو شاید وہ سمجھ چکا ہوتا، مگر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ شخص اپنی مرضی کا مالک ہے، تم اس کے اصل روپ سے ابھی واقف نہیں ہو۔ اگر اپنی زندگی پیاری ہے تو اس کے معاملات سے دور رہو۔ جب اس کا دماغ گھومتا ہے وہ کچھ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا انسان کون ہے، اس کا کیا لگتا ہے۔ اس کا اندازہ تو آج کے واقعے سے ہی لگا سکتے ہو۔ اپنے ملک کے لیے کام کرو، نہ کہ سیاست کے لیے۔ آج یہ سیاسی لوگ تم سے اپنا کام نکلوائیں گے اور کل جب تم پکڑے جاؤ گے تو تمہیں پہچاننے سے ہی انکار کر دیں گے۔ پیٹر نے اس کے سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ تو مجھے ہر حال میں کرنا ہے۔ ہمیں MS کی ضرورت ہے اور وہ لڑکی اس کی تمام صلاحیتیں چھین لے گی۔ وہ کھڑا ہو چکا تھا، اس کا انداز بے لچک تھا۔ مجھے اس لڑکی کے کمرے کی تلاشی لینی ہے، تم مجھے اس کا روم بتاؤ پلیز، شاکر نے التجا کی۔ سوری، پیٹر نے بے نیازی سے کہتے سافٹ ڈرنک کا گلاس اٹھایا۔ پیٹر مائی بردر، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہ لڑکی مہناز کے ساتھ ساتھ ہم سب کو لے ڈوبے گی۔ تم مرنا چاہتے ہو یا ISI کے ہاتھوں ٹارچر ہونا چاہتے ہو؟ شاکر پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ چلو۔ پیٹر خود اٹھ گیا تھا، اسے بھی ساتھ چلنے کا کہا۔ لیڈی ڈاکٹر اسے ٹریٹمنٹ دے کر جا چکی تھی۔ ٹائیگر مزید نہیں رک سکتا تھا، اسے بلوچستان میں بھیجے گئے اپنے 50 ساتھیوں کے گروہ کا بھی ساتھ دینا تھا۔ وہ سب صورتحال بھی چیک کرنا تھی۔ انہیں 50 میں سے ایک نے اس سے ملنے آنا تھا۔ وہ کسی ڈیوائس یا ایئر پیس ٹیکنالوجی کی کوئی مدد لے کر را کے ایجنٹ کو الرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگر وہ ان سب کا استعمال کرتے تو وہ بھی اس کے بارے میں جانتا ہوگا۔ وہ نکلنے لگا تھا جب اس کی وائرلیس نما ڈیوائس فوجی واپس دے گیا تھا پر کوڈ رن ہوا۔ ٹائیگر P2 اسپیکنگ۔ ہاں بولو، کیا خبر ہے؟ وہ کرتے کے بٹن لگاتا بولا۔ سر، ایوری تھنگ از سیو ناؤ۔ گڈ۔ وہ جانے سے پہلے نیلم کے پاس اندر روم میں آیا۔ وہ لوگ اسی گھر میں آئے تھے جہاں کراچی آتے ہی نیلم اور ٹائیگر آئے تھے۔ یہی ان کا اصل ٹھکانہ تھا، مکمل محفوظ۔ میم بشریٰ، آپ کیپٹن نیلم کا خیال رکھیے گا اور کوئی بھی پرابلم ہو فوراً مجھے انفارم کیجیے گا۔ یہ کھانے کے معاملات میں بہت ضدی ہیں، ان کی کوئی بات نہیں ماننی۔ وہ میم بشریٰ سے کہہ رہا تھا جو کیپٹن نیلم کے سراہنے بیٹھی تھیں۔ وہ پوری کمبل میں لپٹی تھی۔ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے، ابھی تک غنودگی ہے، میم بشریٰ بولی۔ مجراس نے کمفرٹیبل میں دبکے وجود پر ایک نظر ڈالی جس کی اس کی جانب پشت تھی، بس بال ہی مجراس کی نظروں میں آئے تھے۔ اچھا، میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ دیوار گیر کی گھڑی کی جانب دیکھ کر بولتا باہر نکل گیا۔ میم بشریٰ نے اس کے اوپر کمبل درست کیا اور سوپ بنانے چلے گئیں۔ ویسے بھی سردیوں میں اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ شطرنج کا کھیل تم نے شروع کیا، سفید مہرے ہتھیا کر چال میں پہل تم نے کی، اب انتظار کرو میری چال کا۔ تمہارا وزیر مارنا ہوگا مہناز ازداق، تمہارا ضمیر جگانے کو۔ یہ ایک خوبصورت اور ویل فرنش ہوٹل کا کمرہ تھا جہاں وہ قد آدم شیشے کھڑکی کھولے اس کے کنارے پر ہاتھ رکھے نارنجی سورج کی نرم گرم شعاعیں اپنی کشادہ کندنی رنگت کی پیشانی پر محسوس کر رہا تھا۔ اس کی یہ خود کلامی میں کہی گئی باتیں ان شعاعوں میں جذب ہونے لگی تھیں۔ سامنے کا منظر بہت حسین تھا، سرسبز و شاداب درخت پھول اس باغ کے مالی کو داد دینے کا دل چاہتا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ یوں ہی دیوار پر ٹکائے دوسرے سے فون نکالا۔ ایک خبر شائع کرنی ہے۔ کل رات ایک کار بریک فیل ہونے کی وجہ سے ہزاروں فٹ کی اونچائی سے کھائی میں گر گئی۔ کار میں موجود خواتین اس افسوسناک حادثے میں دم توڑ گئیں۔ آج جو خبر کو من گھڑت چھپوا رہا تھا کل حقیقت کا روپ لینے والی تھی۔ وہ ایک روز بعد واپس آیا تھا، کمرے میں موجود بلوچستان کی ٹیم کی رپورٹنگ مکمل کر رہا تھا جو اسے J6 بھجوانی تھی۔ دماغ ایک دو نقطوں پر سوچ کر پک چکا تھا جب وہ کافی کا شیدائی باہر چلا آیا، مگر یہاں آتے ہی اس کا سارا موڈ کیپٹن نیلم کی بات نے غرق کر دیا۔ وہ کھلے کشادہ کچن میں 4 کرسیوں والے پلاسٹک کے چیئر سیٹ میں سے ایک کرسی گھسیٹے بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں ہلدی ملے دودھ ملے کا گرم مگ تھا جس کے ٹھنڈے ہونے کے انتظار میں وہ کافی بناتی میم بشریٰ سے محو گفتگو تھی۔ آپ کے ٹائیگر سر تو
کا تو بس نہ چلے کہ ہمیں سچ مچ مار دیں، کبھی کسی طرح ہمارے مرنے کی خبر ہمیں تک پہنچاتے ہیں، تو کبھی کسی طرح۔ اگر ہم نے مہناز کو سچ بتا دیا نا تو وہ آپ کے ٹائیگر سر کو ہی کھائی سے نیچے پھینک دے گا۔ وہ بول رہی تھی جب ٹائیگر ایک ہی جسم میں اس تک پہنچا۔ چونکہ اس کے ہی دروازے کی جانب پشت تھی، وہ اسے دیکھ نہ سکی۔ اس کی کرسی وہ اپنی جانب گھما کر اسے تھوڑی سے پکڑ چکا تھا۔ دنیا اسے MS کے نام سے جانتی ہے۔ مہناز ازداق شیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ دل نکال لیتا ہے۔ تم تو اس کی ایک سخت نظر کی مار ہو۔ جس لمحے اسے تمہاری حقیقت معلوم ہوئی وہیں لمحہ تمہاری موت ہوگا۔ ٹائیگر نے ایک جھٹکے سے اس کی تھوڑی کو چھوڑا۔ اگر مروں گا میں تو بچو گی تم بھی نہیں، مائنڈ اٹ۔ اس کی چیئر کو ایک ٹھوکر رسید کرتا وہ نکل گیا تھا۔ نیلم نے میز پکڑ کر خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ وہ تو اخبار میں اپنی موت کی خبر پڑھ کر مذاق میں میم بشرا کے ساتھ کرنے لگی تھی، ورنہ ایسی بات وہ ان کے سامنے کیوں کرتی؟ مگر ٹائیگر نے اس کے چہرے پر مذاق کے تاثرات نہیں دیکھے تھے، صرف جملے سنے تھے۔ میم بشرا ابھی تک شیلف سے لگی حیران کھڑی تھی۔ ذلت اور آہنت کے احساس کے تحت نیلم کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آنکھیں برسنے قریب تھیں، مگ سے چھلکا دودھ اس کے ہاتھ کی جلد میں جلن پیدا کر گیا تھا۔ کیپٹن نیلم، میم بشرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر وہ ان کا ہاتھ جھٹک کر ایک جھٹکے سے اٹھی۔ اس کا رخ میجر آس کے روم کی طرف تھا۔ اسی وقت سامنے سے انس آیا تھا۔ اس نے جاہرانہ انداز میں نیلم کو ٹائیگر کے کمرے میں گھستے دیکھ کر میم بشرا سے آنکھوں کے اشارے سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ ٹھک کی آواز سے دروازہ کھلا تو کمرے کے بیچ میں کھڑا غصہ کنٹرول کرتے آس نے خونخوار نظروں سے شعلہ جالہ بنی نیلم کو دیکھا۔ ہم اس کی ایک سخت نظر کی مار ہیں۔ غصے کی زیادتی سے اس کا لہجہ کپکپا رہا تھا، ہونٹ بھی اس کا ساتھ نہیں چل رہے تھے کہ ہر شے کو آگ لگا دے۔ آپ اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتے ہیں، بڑے ترم خان ہیں، آپ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کس چیز کا غرور ہے آپ کو؟ کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں آپ کو؟ اس نے میجر آس کو نیچے سے لے کر اوپر تک جلتی نظروں سے دیکھا۔ اس کی آواز بہت اونچی تھی، اسے لگا تھا کہ وہ 2 بار جان کی قربانی دینے پر میجر آس کے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گرم گوشہ پیدا ہوا ہوگا، یا پھر یوں سوچ لیا جائے کہ جنگل کی رات میں اس کی ہمدردی کو وہ سر پر لے گئی تھی۔ آواز نیچے رکھو، میں آپ کی بدتمیزی ہرگز برداشت نہیں کروں گا، وہ جواباً دہاڑا۔ انس نے دروازے کی جانب جانا چاہا تو میم بشرا نے روک دیا۔ نہیں رکھیں گے ہم اپنی آواز نیچی، سنا آپ نے؟ آپ کے حکم کے پابند نہیں ہیں ہم۔ وہ انگلی اٹھا کر حد درجے بدتمیزی سے مخاطب تھی۔ ہو تم پابند ہو، اور تم نے خود اپنے آپ کو پابند کیا ہے، ورنہ میں نے تو کہا تھا دفع ہو جاؤ، مت سوار ہو میرے سر پر۔ اس نے بھی لحاظ نہیں کیا۔ حقیقتاً اس کا دل چاہ رہا تھا اسے 2 لگائے۔ کب میجر آس نے کسی لڑکی کی اتنی بدتمیزی برداشت کی تھی؟ آپ ہماری محبت کے لائق ہی نہیں ہیں۔ آپ جیسا بے حس، خود غرض، پتھر دل انسان ہمارے نرم جذبات کی قدر ہی نہیں کر سکتا۔ ہم صرف آپ کا نام چاہتے ہیں، آپ کا ساتھ، اس سے زیادہ کیا مانگا ہم نے آپ سے؟ ہم نے بارہا آپ سے کہا، خود کو ذلیل کرتے کہا، آپ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، مگر وہ اس کے کالر کو پکڑ کر چیخ رہی تھی، رو بھی رہی تھی۔ انس اور میم بشرا منہ پر ہاتھ رکھے اپنی حیرت کو دبا رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے۔ انہوں نے کہا ایسی دیوانگی، ایسی بے باکی، ایسی عجیب محبت دیکھی تھی، انہیں وہ سچ مچ ایب نارمل لگ رہی تھی۔ میجر آس نے ایک جھٹکے سے اپنی شرٹ اس کی شکنجے سے چھڑائی۔ میں نے کہا تھا نا آپ سے اس سو کال گھٹیا محبت کرنے کو، گڑ گڑانے کو۔ آپ کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ مجھے آپ سے نفرت محسوس ہوتی ہے، بس صرف نفرت۔ آپ جیسی لڑکی کو میں اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی نہ دوں، عمر بھر کا ساتھ تو دور کی بات ہے۔ اور آپ کی یہ بے شرمی مجھے آپ سے گھن آنے لگی ہے۔ اس کے لہجے میں حقارت ہی حقارت تھی۔ اس کے منہ سے نکلتے شعلوں نے نیلم کے غصے کو بھی مات دے دی تھی، اسے جلا کر بھسم کر ڈالا تھا۔ وہ چند پل ساکت اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت، بیگانگی، حقارت دیکھتی رہی، پھر جس آندھی طوفان کی طرح آئی تھی چلے گئی۔ میجر آس سر تھامے بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ میم بشرا نیلم کے پیچھے لپکی تھی، جبکہ انس اندر داخل ہوا۔ کیپٹن نیلم وہ اس کے پیچھے آ رہی تھی، جو الماری سے ایک چادر نکال کر اسے شانوں پر ڈالتی اپنا ہینڈ بیگ شولڈر پر ڈال رہی تھی۔ اس کے نہ تھامنے والے آنسو بہے جا رہے تھے، آنکھیں سرخ ڈوروں سے سجی تھیں، چہرے پر زمانوں کے دکھ نظر آ رہے تھے۔ بخار اب بھی مکمل نہ اترا تھا، نہ اس کے زخم بھرے تھے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر میم بشرا کو اس پر بے انتہا ترس آیا۔ کیپٹن نیلم میری بات سنیں۔ وہ اس کے پاس آئیں، جو الماری زور سے بند کرتی ان سے نظریں ملائے بغیر باہر نکل چکی تھی۔ میم بشرا میجر آس کے روم کی طرف بھاگی۔ سر، کیپٹن نیلم غصے میں جا رہی ہیں، پلیز روکیں انہیں۔ وہ ازحد پریشان تھی۔ جانے دیں اسے، وہ دہاڑا۔ انس باہر کی جانب بڑھ گیا۔ آپ دونوں میں سے
कोई एक तो झुक जाए, सारा मिशन एक बार फिर तबाह हो जाएगा, हम सब की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आप क्या जवाब देंगे अपने बाबा को? मैम बुशरा ने इसकी दुखती रग पर हाथ रखा। चंद पल इसी तरह सर झुकाए, लाल भभूका चेहरे और तने नकुश के साथ वो बैठा रहा। फिर उठकर बाहर गया जहाँ लाउंज में अनस सर पकड़े बैठा था। कहाँ गई है वो? टाइगर ने पूछा। अनस ने सर उठाकर बस शिकायती नज़रों से उसे देखा। हर कोई मुझ पर चढ़ता है, सबको मैं ही जहर लगता हूँ, वो बड़बड़ाता हुआ बाहर निकला। राहदारी के आखिर में वो मेन गेट खोलती नज़र आई। मेजर आज दौड़कर इस तक पहुंचा। इससे पहले कि वो बाहर निकलती, इसे बाजू से पकड़कर अंदर घसीटते दरवाज़ा लॉक किया। इतने से लम्हे वो 10 बार अपने बाजू पर जमे इस हाथ को काट चुकी थी। बहुत मुश्किलों से इसने दरवाजे पर लगे डिजिटल लॉक का कोड मिलाया था। हम बता रहे हैं, हम आपको जान से मार देंगे, छोड़ें हमें, वो चिल्लाते हुए इसकी गर्दन खुरच चुकी थी। 3-4 नोचने के लंबे लंबे निशान इसकी साफ शफाफ गर्दन पर दाग डाल चुके थे। टांगों का भी भरपूर इस्तेमाल कर रही थी कि टाइगर से संभालना मुश्किल हो गया, और अभी वो कह रहा था कि वो महनाज की एक सख्त मार की नज़र है। इसे बहुत मुश्किलों से खींचते वो अंदर लाउंज के दरवाजे में दाखिल हुआ। इसका हैंडबैग बाहर ही गिर चुका था। चादर ढलक ढलक कर बाजुओं में झूल गई थी। मेजरास ने इसकी दोनों कलाइयाँ जकड़े इसके दरवाजे से लगा रखा था। वो गुस्से से इसे टांगे मार रही थी और वो अपने बचाव को कभी दाएं टांग उठाता, इसके वार ज़ाया करता, कभी बाएं। कुछ बुखार और कुछ कमर के ज़ख्म ने इसे मज़ीद लड़ने से बाज रखा। जब मेजरास ने इसे थकते महसूस किया तो गहरी सांस लेते छोड़ दिया। इसे दूर धक्का देती अनस और मैम बुशरा की जानिब देखे बगैर अपने कमरे में भाग गई। अंदर दाखिल होते ही इसने चादर दूर उछाली और बेड पर ऊंधे मुंह गिरकर रोने लगी। मेजरास के गुस्से में कहे गए लफ्ज़ से अपनी मोहब्बत की तौहीन लगे थे। इसे नीलम अबरार से घिन आती है। वो इसके साथ एक लम्हा भी नहीं गुजारना चाहता। हम अपनी इंसल्ट नहीं भूलेंगे मेजरास। हमने कहा था नीलम अबरार ज़लील होने वालों में से नहीं, करने वालों में से है। आपने हमारी मोहब्बत देखी है, आप हमारी ज़िद देखेंगे। अब आप देखेंगे नीलम अबरार क्या कर सकती है। इसका अंदर का जाने कौन सा प्लान पक रहा था, मगर इसका अंदाज़, इसका चेहरा बता रहा था कि इसके अंदर की खुद सर नीलम ने सर उठा लिया है। इसने हमेशा तवज्जो समेटी, मोहब्बतें अपने दामन में भरी, हर किसी को अपना सीर देखा, हमेशा अपनी तारीफ़ सुनी। मेजरास की नापसंदीदगी, इसकी नफ़रत नीलम ने फ़ैसला कर लिया था। वो इस मरकत को फ़ैसला कर लिया था कि वो इस मरकत को तोड़ कर रहेगी। इसके अंदर सुराख करके इसकी नफ़रत की वजह जानेगी। अगर दर्द मोहब्बत से ना इंसान आशना होता, ना कुछ मरने का गम होता, ना जीने का मज़ा होता। कमरे में सुबह की रोशनी दस्तक देती दरीचों से झांकने को बेताब थी, मगर इनकी राह में हायल दबेज़ गहरे रंग के पर्दे इन्हें उजाला करने से रोक रहे थे। कमरे में हर शय टूटी बिखरी पड़ी थी। बहुत सी शोपीस, क्रिस्टल के गुरदान, शीशे, बेड की चादर, नीचे हर चीज़ तहस नहस हो पड़ी थी। अगर वो मर गई तो मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूँगा। सुन रहे हो तुम लोग? सब कुछ जला दूँगा, सब ख़त्म कर दूँगा, जान से मार दूँगा सबको। वो पागलों की तरह पेट के बल दोहरा हुआ मुट्ठियाँ भींचे चीख रहा था। इसके चेहरे की एक एक नस वाज़ेह हो रही थी। सफ़ेद चेहरा लाल हुआ था, भूरी आंखों में वहशत ही वहशत थी। एक बार फिर इसने नीलम की मौत पर मातम किया था, और खूब मातम किया था, खूब चिल्लाया था। बहुत सी चीज़ें तोड़ डाली थीं। इन 2 दिन में इसने 10 कत्ल किए थे। तीसरे दिन वो अपनी एक मीटिंग रूम में मौजूद था, जिसमें पीटर का पीए, जो एक दिन स्टे करने के बाद जा चुका था, फिर हाजिर हो चुका था। महनाज ने इसे एक्सरे करती नज़र से देखकर हाथ के इशारे से मीटिंग रूम से जाने का कह दिया। वो परेशान नज़रों से पीटर को देखने लगा, जिसने आंखों ही आंखों में यही इशारा किया था। वैसे भी पीए को जिस काम के लिए भेजा गया था वो हो चुका था। रिकॉर्डर्स और कैमरे वो मीटिंग रूम में पहले ही नस्ब कर चुका था। टाइगर, P2 स्पीकिंग। हाँ बोलो। शाम वाली मीटिंग सुबह में रखी गई है, मगर मैं अपना काम रात में ही पीटर से मुलाकात करने के बहाने कर चुका हूँ। डिवाइस एक्टिवेट कर चुका हूँ। मैं कोड सेंड करता हूँ, इसने तफसील बताई। अभी कहाँ हो तुम? टाइगर ने पूछा। बस में, जवाब आया। कैप्टन नीलम की चीज़ें लेकर घर पहुँचो। इसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। महनाज, शाम में तुम्हारी फ़्लाइट है, तुम्हें इंडिया जाना है। शाकिर ने मीटिंग के आखिर में ये जुमले कहे तो मेजर, असिस्टेंट डायरेक्टर बुशरा, एजेंट अनस और कैप्टन नीलम सब ने एक दूसरे के चेहरे को देखा। टक टक की आवाज़ पर अनस उठकर बाहर गया। जब वो वापस आया, इसके साथ कैप्टन हमज़ा था। पीटर का दोस्त आ गया, अनस ने मजाक उड़ाया। अल्लाह ना करे उस अजीब सी लड़की मखलूक से कभी मेरी दोस्ती हो। कैप्टन हमज़ा ने कंधे पर रख
بیگ اتار کر کیپٹن نیلم کے پاس صوفے پر رکھا اور خود سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ انس صوفے کے ہینڈ سپورٹ پر بے تکلف سا بیٹھ گیا۔ یار پانی تو پلاؤ، کیپٹن حمزہ نے جھنجھلاتے ہوئے اسے دھکا دیا۔ کیا ہے جل ککڑے کیوں بنے ہو؟ انس گرتے گرتے بچا تھا۔ عجیب مخلوق ہیں پاکستانی لڑکیاں بھی، بس میں میرے آگے بیٹھی لڑکی کو میرا بیگ لگ گیا، باجی نے شور مچا دیا۔ اتنا بولا بہن بیگ تھا لیکن نہیں، وہ میرا بیگ کو میرا ہاتھ ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ کیپٹن حمزہ کی دھک بھری داستان پر وہ سب مسکرائے، البتہ انس ضرورت سے زیادہ ہنس رہا تھا۔ مطلب آپ کیپٹن حمزہ پٹ کر آئے ہیں؟ ہا 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 ہا۔ اپنی بات پر انس نے خود کہکا لگایا۔ ہا 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 ہا، بہت ہنسایا آپ نے، ایک اور چٹکلا پلیز۔ عجیب مخلوق ہو تم بھی۔ کیپٹن حمزہ نے اسے بے عزت کرنا چاہا، مگر جو بے عزتی محسوس کر لے وہ انس کہاں۔ سب عجیب مخلوق ہیں، ایک آپ ہی حسین مخلوق ہیں، وہ ناک اور ایک آنکھ والے، دو ناک اور ایک آنکھ والے۔ انس کی بات پر کیپٹن حمزہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو بیٹا بخار تو نہیں چڑھ گیا؟ میرا لیپ ٹاپ سیل فون سب لائے ہیں نا؟ اس نے کیپٹن حمزہ کا بیگ کھولتے پوچھا۔ جی، وہ مسکرا کر اسے دیکھتے بولا۔ اس کے مسکرانے پر اور سب کہکا لگانے لگے، یہاں تک کہ میجر راج جیسا بندہ بھی ہنس رہا تھا۔ نیلم کی کھلکھلاہٹ ایسی تھی جیسے جھرنا بہہ رہا ہو۔ انس تو دہرا ہو رہا تھا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ لافنگ گیس کا اثر تو نہیں ہو گیا؟ کیپٹن حمزہ نے کنفیوز ہوتے پوچھا۔ نیلم نے آگے بڑھ کر اس کی لٹکتی وگ کھینچ لی جو اس نے ایک بزرگ کا روپ چھڑانے کو لگائی تھی۔ سر پر رومال لپٹا تو اس کو اتارتے ہی شاید وہ بھی اتر گیا تھا۔ ہا 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 ہا، یہ تو جوک ہو گیا۔ وہ خود ہنس رہا تھا۔ اف، ہمارا تو پیٹ درد کرنے لگا ہے۔ کیا کیا بنتے رہتے ہیں آپ لوگ؟ وہ اپنی ہنسی پر قابو پا رہی تھی۔ ہا 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 ہا، ہم تو کچھ بھی نہیں، کبھی آپ ٹائیگر کو میک اپ میں دیکھ لیں، دل آ جائے گا آپ کا۔ کیپٹن حمزہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کے برعکس وہ سب سنجیدہ اپنی اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گئے۔ میجر راج اور کیپٹن نیلم اب تک بات چیت بند تھی۔ عجیب مخلوق ہیں آپ سب، میں چپ ہوتا ہوں تو آپ لوگ ہنسنے لگتے ہیں، میں ہنستا ہوں تو آپ سب چپ ہو جاتے ہیں۔ کیپٹن حمزہ برا مانتے ہوئے بولا۔ کسی نے بابا جی بننا ہوتا ہے تو ٹائیگر جیسا بنے۔ ہا 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 ہا۔ انس نے ماحول کی گھمبیرتا کم کرنے کو بات بدلی۔ کیپٹن نیلم، ٹائیگر نے آپ سے پہلا جملہ کیا کہا تھا پہلی ملاقات میں، یاد کریں؟ انس نے اسے گھسیٹا۔ پتہ نہیں، وہ ٹالنے لگی۔ اوہو، یاد تو کریں۔ انس بضد ہوا۔ اینی پرابلم؟ یہ تھے میجر راج کے الفاظ جب ہماری ان سے پہلی ٹکر ہوئی۔ اس کے بولنے پر انس نے نفی میں سر ہلایا۔ باقی سب ان دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ آج بھی صوفے کے ہینڈ سپورٹ پر کونی کھڑی کیے اور ہتھیلی پر چہرہ ٹکائے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر نیلم نے پوچھا، بیٹا کوئی بزرگ گھر پر ہیں؟ انس نے کہا تو نیلم کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ بابا جلال! دونوں ہاتھ منہ پر رکھے وہ چیختی تو سب ہنس دیے۔ کتنے بڑے دھوکے باز ہیں آپ! اس نے صوفے پر پڑا کشن بے تکلفی سے میجر راج کو مارا تو چند پل تو وہ حیرت زدہ ہی رہ گیا۔ نیلم نے اپنی حرکت پر جزبز نظر آئی۔ یار انس، کافی پلیز، کیپٹن حمزہ نے فرمائش کی تو سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اسلحے کی اسمگلنگ میں اب نیوی انوالو ہو چکی تھی۔ اس جانب سے انہیں مکمل سکون مل چکا تھا، ایک طرح سے یہ مسئلہ ہی حل ہو چکا تھا۔ بس انہیں انتظار تھا کہ میورک کا یہاں آنے کا مقصد معلوم ہو جائے، پھر ہی اس کی گرفتاری کی جا سکے۔ امداد بلوچ نے بلوچستان میں اپنی کارروائیاں پھر سے جاری کر دی تھیں، مگر اس بار اس کے ساتھ موجود 60 لوگوں کے گروہ میں 50 فوج کے فرد تھے۔ امداد بلوچ نے انہیں ناراض بلوچ تنظیموں کے کارکن ہی سمجھا تھا۔ وہ اس کا بھروسہ جیتنے کے لیے ادارے کے ہر طرح کا رابطہ ختم کر چکے تھے۔ وہ تھے اور امداد بلوچ تھا۔ خفیہ ایجنسیاں ایک لفظ استعمال کرتی ہیں، کاؤنٹر انٹیلیجنس۔ اس کا مطلب دشمن کو اس کی چال میں ہی پھنسا دینا اور اس کی انفارمیشن کو ڈی انفارمیشن کے طور پر آگے بھیجنا، اور اس تمام کھیل کا ایک خاص حصہ اور حصار ہوتا ہے جسے سیف زون کہتے ہیں۔ اس کے اندر رہتے رہتے یہ کھیل کھیلنا ہوتا ہے۔ اس میں اپنی عوام اور ملک کی حفاظت پہلی شرط ہے، جان سے بھی پہلے وطن، دیس۔ ہیرے کی اسمگلنگ میں میجر راج اور کیپٹن حمزہ کام کر رہے تھے۔ کیپٹن حمزہ نیلم کی ٹریننگ سے پہلے پیٹر کے ساتھ کام کر کے اس کا بھروسہ جیتنے میں کامیاب ہو چکا تھا، جیسے اب وہ اپنے پوسٹ پر رکھ رہا تھا اور خود ڈیک کی پوسٹ پر برجمان ہو گیا تھا۔ ان کے چند ساتھی افغانستان اور دبئی کے ذریعے بھارت پہنچ گئے تھے تاکہ وہاں میناج ازداء کی کارروائیوں پر نظر رکھ سکیں۔ وہ ابھی ایئرپورٹ سے آیا تھا۔ کیپٹن حمزہ نے ان سب کے پاسپورٹ کی فوٹوگراف
دی تھیں جو ہیرے کی اسمگلنگ میں ملوث تھے۔ جانے کیسے کیسے طریقوں سے وہ کام سر انجام دیتے تھے۔ میجر راس نے ایئرپورٹ کے سارے عملے کو اعتماد میں لے کر ان تک ساری بات پہنچائی۔ پولیس کو بھی گھسیٹ لیا۔ نتیجتاً 7 افراد 4 دنوں میں ہیرے کی اسمگلنگ میں پکڑے گئے تھے۔ اتنے ہیرے تھے ان کے پاس کہ سیکیورٹی کا عملہ شدید رہ گیا، اور حیرت کی بات جب ایک انگریز عورت کے پاس سے چیکنگ کے دوران $2 ملین کے ہیرے برآمد ہوئے۔ ایک شخص نے سفید پٹی کے اندر ہیروں کی تھیلی چھپائی تھی۔ چند نے نہایت شرمناک طریقے اپنائے تھے کہ انہیں چیکنگ کے لیے ایکس ریز کی ضرورت پڑنی تھی۔ کیپٹن نیلم کہاں ہے؟ ٹائیگر نے ابھی آیا تھا۔ اندر لاؤنج میں انس بیٹھا تھا اور میم بشرا۔ ان کا زیادہ کام ختم ہو چکا تھا، وہ دونوں ہی کچھ فرصت سے تھے۔ اس نے ان پورے 2 ہفتوں میں پہلی بار نیلم کے متعلق پوچھا تھا۔ ویسے بھی وہ اپنے مشن کی مصروفیت میں اس جھگڑے کو بھول چکا تھا، مگر نیلم ابرار بہت ضدی تھی۔ میم بشرا، پلیز آپ اسے بلا دیں گی؟ اس نے جیکٹ اتاری، ٹوپی اتار کر مڑے بال سیدھے کیے، گلوز اتارے، موزے اتارے، پسٹل نکالا، شوز میں سے تیز دھار چاقو، بندوق کی گولیاں، گلے میں پہنی چین جس میں بلٹ فولڈ ناگ نائف تھی۔ انس نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ کیا ہے؟ کیوں گھور رہے ہو؟ ٹائیگر نے شوز اٹھا کر صوفے کے سائڈ پر رکھے اور 3 سیٹڈ صوفے پر گرنے کے انداز میں ڈھہ گیا۔ انس سنگل صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں سوچتا ہوں تم لوگ جنگلیوں کی طرح لڑتے ہو۔ ٹریننگ کیسے دی تم نے اس لڑکی کو؟ انس دونوں کونیاں صوفے کے آرم سپورٹ پر رکھے ہاتھوں کو جوڑے ان کے ٹرائنگلز سے ٹائیگر کو جھانکتے دیکھا۔ مجھے کہیں سے نہیں لگا کہ میں نے 18 سال کی لڑکی کو ٹریننگ دی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے 2 سال کی بچی کو گود لے لیا ہے۔ اسے آئس کریم کھلاؤ، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر شاباشی دو، اس کے ساتھ کیرم کھیلو، اس کی الٹی سیدھی باتیں خاموشی سے سنو، اس کی ہر بچوں والی ضد پوری کرو، کھانے میں نخرے اٹھاؤ، میکرونی بنا کر دو، غلطی وہ کرے مگر سوری بھی آپ کرو۔ اور پھر سننے کو یہ ملتا ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے کرتے ہیں محبت؟ وہ شاید بے دہانی میں مزید بول دیتا جب انس کے کہکے نے اسے اپنے جملے پر غور کرنے پر مجبور کیا۔ اف، کیا مصیبت ہے! اس نے جھنجھلاتے ہوئے کشن انس کے سر پر مارا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب دروازے کی اوٹ میں نیلم نظر آئی۔ چھپ چھپ کر کسی کی باتیں سننا نہایت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے، اس نے رک کر کہا۔ نظریں سامنے تھیں۔ نیلم سیدھی دیوار سے لگی تھی، اس کا آدھا چہرہ بھاری بازو پر موجود ابھری نسیں نیلم کی نظروں میں تھیں۔ وہ اس سے 3-4 قدموں کے فاصلے پر تھا۔ اس کے پسینے کی مہک نیلم تک پہنچ رہی تھی۔ مہناز ازداق کا قیمتی پرفیوم بھی اس مہک کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک آپ اوپر پریکٹس روم میں آ جائیں، اپنے ریوالور لیتی آئیے گا۔ وہ اسی انداز میں کھڑا اپنی بات مکمل کر کے چلا گیا۔ اس کی چوڑی پشت نیلم کی نظروں میں تھی۔ 3-4 دن کی مسلسل محنت نے اس کی آنکھیں دکھا دی تھیں، مگر اس بار وہ اپنی تذلیل نہیں بھولنے والی تھی۔ اس نے خود سے عہد باندھ لیا تھا کہ میجر راس کے الفاظ اس کے منہ پر دے مارے گی۔ اس کی محبت کی توہین کر دی تھی اس نے ایک لمحہ میں اسے پوری زندگی کے لیے اپنے ساتھ باندھ لے گی۔ وہ سمجھتی محبت مطلب ایک دوسرے کا ساتھ۔ وہ 1 ہفتہ بحرکت اور دوسرا امریکہ گزار کر وہ آج پاکستان پہنچا تھا۔ نیلم کی موجودگی نے اسے اتنے بے خود کر دیا تھا کہ وہ اتنے سارے کام پینڈنگ پر ڈالتا رہا تھا۔ اس نے اپنی کتنی غیر ملکی پارٹیاں ختم کر دی تھیں، مگر اب وہ پھر سارے کام شروع کر چکا تھا۔ اسے پیچھے لگے ایجنٹس اس کی تمام خبریں میجر راس تک پہنچا رہے تھے، اور میجر راس آفیشلز تک وہاں سے دوسرے ملک کی فون کو مطلع کیا جاتا ہے کہ یہ گینگ آپ کے غیر قانونی کام کر رہی ہے، اسمگلنگ کر رہے ہیں۔ ایک بڑے درجے پر ان کا مشن پہنچ چکا تھا۔ دوسری افواج بھی ان میں شامل ہو چکی تھی۔ دوسری افواج بھی ان کے ساتھ شامل ہو چکی تھیں۔ جب فوج شامل ہوئی تو سیاسی لیڈرز الرٹ ہو گئے، اور مہناز کے پشت پناہی کرتے ایک سیاستدان نے اسے مطلع کیا کہ کیسے پاکستان کی بڑی فوج اس کے خلاف دوسری افواج کو بھی استعمال کر رہی ہے، اور غیر ملکی تمام گینگز اب بک چکے ہیں۔ ان کے تمام راز پاک فوج اور اس ملک کی فوج کے پاس جا چکے ہیں، جس میں مہناز کی انوالومنٹ بھی نشاہد کی جا رہی تھی۔ دبئی، افریقہ اور سعودیہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک ٹائیگر نامی شخص نے بہت سے پاسپورٹ بھیجے جن کا باڈی ایکس رے کیا گیا، اور ایک بڑے پیمانے پر ہیرے کی اسمگلنگ روک دی گئی۔ ہر جگہ سے پیٹر کا نام سامنے آ رہا تھا، اور فوج جانتی ہے کہ پیٹر کس کے لیے کام کرتا ہے۔ ایس پی بلال، میں نے تمہیں کوئی کام کہا تھا،
وہ سن بات لینے کے لیے لان میں سوئمنگ پول کے پاس آرام دہ انداز میں لیٹا تھا۔ سر میں اس لڑکی کو کہاں سے ڈھونڈوں؟ سر وہ ہمیشہ گم ہو جاتی ہے۔ سر میری ماں نے تو مان لے کہ وہ خاموش ہوا تو مہناز کی نرم آواز ابھری، اپنی بیوی پیاری ہے؟ سنا ہے بڑے پیارے بچے ہیں تمہارے۔ اس نرمی میں پوشیدہ پیغام ایس پی بلال اچھے سے جانتا تھا۔ سوری سر، میں ٹرائی کر رہا ہوں، وہ منمنایا۔ مجھے کوشش نہیں، نتیجہ چاہیے۔ سنا تم نے؟ کال کینسل کر دی گئی۔ پیٹر تیز تیز قدم اٹھاتا لان کی طرف آیا۔ سر وہ ISI کا ایجنٹ ہی ہے۔ اس نے ہمارے بندے کو بے ہوش کر کے ایک ٹھکانے پر رکھا ہوا ہے۔ اس بندے کے پاس ہیرو کی اسمگلنگ کے بہت سے راز ہیں۔ پیٹر نے اطلاع دی تھی کہ شکار کا پتہ چل گیا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ گاڑیاں نکالو، میں چینج کر کے آتا ہوں، وہ بلند آواز میں کہتا نکل گیا۔ وہ کب کی روم میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، پھر پریکٹس کرنے لگی۔ رائفل اٹھا کر وہ سامنے ٹارگٹ کو دیکھنے لگی۔ ٹھا، تم پابند ہو اور تم نے خود اپنے آپ کو پابند کیا ہے، ورنہ میں نے کہا تھا دفع ہو جاؤ، مت سوار ہو میرے سر پر۔ ٹھا، تم نے اس کی ایک سخت نظر کی مار ہو۔ جس لمحے اسے تمہاری حقیقت معلوم ہوئی وہی لمحہ تمہاری موت کا ہوگا۔ ٹھا، میں نے کہا تھا آپ سے یہ گھٹیا سوکوڑ محبت کرنے کو۔ ٹھا، آپ جیسی لڑکی کو میں اپنی زندگی کا ایک لمحہ نہ دوں۔ ٹھا ٹھا ٹھا۔ اس کا دماغ میجر راز کے غصے میں کہے جملے میں جکڑا تھا۔ سامنے لگے ٹارگٹ بورڈ کے سینے میں اس نے بے تحاشا سوراخ کر دیے تھے۔ صبر صبر، مانا آپ کا نشانہ پکا ہو گیا ہے، مگر اتنی بلٹس تو ضائع نہ کریں۔ وہ اس کے پیچھے موجود دروازے سے اندر آتا بولا، ابھی بھی بات لے کر نکلا تھا۔ بالوں کا گھیلا پن ہنوز برقرار تھا۔ میں مشین گن چیک کر رہی تھی، پتہ نہیں اسے کیا ہوا، چل ہی نہیں رہی۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے سنجیدہ انداز میں گویا ہوئی تھی، تو اس کا یہ نارمل رویہ میجر راز کو حیرت میں ڈال گیا۔ میں چیک کرتا ہوں، وہ مشین گن ٹیبل سے اٹھاتا بولا۔ میورک نے جو 2 جاسوس آزاد کروانے ہیں وہ کہاں قید ہیں؟ وہ ایک آنکھ دباتے ٹارگٹ پر رائفل سیٹ کرتے پوچھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ رائفل کی بنا پر چھپا ہوا تھا۔ میجر راز اس سوال کا مقصد نہ جان سکا۔ آپ کا اس سے کیا تعلق؟ اس نے گلوز پہنتے ہوئے، مشین گن بہت بھاری ہوتی ہے، اس کے لیے ضروری تھا، مگر اس کا زخمی ہاتھ اسے یہ پہننے پر مجبور کر رہا تھا، ورنہ وہ ایسے ہی چلا لیتا۔ M240 بھی مشین گن نہیں ہے جو آپ اتنے حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں۔ وہ تپانے والی مسکراہٹ سجائے بولی۔ آپ اپنی بات کریں۔ وہ گن اٹھا چکا تھا۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم دوسری ایجنسیوں کے لوگوں کو گرفتار کیوں کیے رکھے ہیں۔ دیکھیں، ایک اسپائی اپنے ملک کا، اپنی قوم کا محافظ ہوتا ہے، دیار غیر میں ان کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر گھوم رہا ہوتا ہے تو اپنا فرض پورا کر رہا ہے، نہ کہ یہ اس کی حب الوطنی ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اس کو سزائے موت سنانا دوران مشن مار دینا صحیح عمل ہے؟ سوال تو وہ کر بیٹھی تھی، مگر ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ اس ہمدردی پر بھڑک ہی نہ اٹھے۔ ٹھا، میجر راز نے مشین گن نیچے کرتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو میز سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ نے برج آف اسپائس تو دیکھ کر نہیں آئیں؟ اس کا اطمینان قلب دید تھا۔ جی؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ کچھ ایسے ہی ہمدردانہ ڈائلاگ ٹام ہینکس کے بھی تھے۔ ایک ویزا، وہ ایک افسانوی دنیا ہے۔ آپ حقیقت میں واپس تشریف لائیں اور اپنی ہمدردیاں فقیروں اور بلی کے بچوں تک ہی محدود رکھیں۔ آئندہ کسی ملک دشمن عناصر یا دہشت گرد سے ہمدردی جتائی تو سب سے پہلی آپ کے سینے میں میجر راز کی گولی اترے گی، وہ شفقت سے بولا۔ یہ ٹھیک ہے۔ نیلم نے خود کو نارمل ظاہر کرنا چاہا۔ وہ گن اسے پکڑا رہا تھا، ساتھ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پڑھنے کی کوشش بھی جاری تھی۔ ویسے آپ نے سوال کیوں کیا؟ وہ نیلم بھول گئی تھی کہ میجر راز کوئی نارمل انسان نہیں ہے، وہ ایک اسپائی ہے، ایک ایجنٹ۔ وہ بال کی کھال ادھیڑ کر رکھ دینے والوں میں سے تھا۔ اتنی آسانی سے وہ اس کی جان بخشنے والا نہیں تھا۔ نیلم کو اپنا پلان خطرے میں نظر آنے لگا۔ وہ کیا؟ ویسے ہی مطلب ہمارے ایجنٹس بھی تو انڈیا گئے ہیں۔ امداد بلوچ نے انہیں اپنے ساتھی بنایا ہے اور بھارت میں را کے اعلیٰ حکام نے ان کا استقبال کیا ہے، ان کے ساتھ اپنا منصوبے شیئرز کیے ہیں۔ اگر انہیں ذرا بھی شک گزرا تو وہ ان کا کیا حشر کریں گے؟ اسی لیے ہم نے سوچا اس سے پوچھا، اس سے اچھا ہے کہ ہم ان کے جاسوس چھوڑ دیا کریں اور وہ ہمارے۔ اس نے بہانہ تلاشا۔ اس وقت سر پر صرف میجر راز کو تقسیر کرنے کا بھوت سوار تھا۔ آپ اتنی معصوم تو نہیں ہیں جتنی معصومانہ آپ کی باتیں ہیں۔ وہ ایک ٹانگ آگے دوسری کو پیچھے رکھے ایک اور نشانہ لگاتے بولا تھا۔ ٹھا، اگر ہم انہیں چھوڑ دیں گے تو یہاں، اس نے قریب جاتے نیلم کے ماتھے پر انگلی رکھی، اسٹور ہمارے ادارے کے حساس انفارمیشن لیک ہو جائے گی۔
جو کہ ملکی خطرے کا سبب بن سکتی ہے، اسی لیے ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ جان کے بدلے جان اصول ہے۔ اگر وہ ہماری زمین کو بری نگاہ سے چھوئیں گے تو ہم آنکھیں نکال دیں گے، ان کی بھلا اس میں ہماری اپنی جان کیوں نہ داؤ پر لگ جائے۔ بھارتی جاسوس بلوچستان میں تخریبی کارروائیاں کروا رہا ہے، ہم اسے معاف کر دیں؟ وہ بھی مہناز جتنا ہی قصوروار ہے، میجر راس نے اسے تفصیلاً بتایا۔ وہ اور اس کے گارڈز اندر راہداری سے گزر رہے تھے۔ رات کا اندھیرا بڑھ رہا تھا جب ایک پرسکون مگر کھنڈر نما اس جگہ میں روشنی پیدا ہوئی تھی۔ وہ کیپٹن حمزہ تھا جس نے پیٹر کا ساتھی ہو کر ایم ایس پلازا میں قیام کے دوران ڈھیروں منافع بخش انفارمیشنز اکٹھی کر کے میجر راس کو دی تھیں۔ اب اس بندے سے اس نے ہیرے نکلوانے تھے مگر اسے پیٹر کی کال آ گئی تھی، تبھی وہ اسے یہیں پھینک کر چلا گیا تھا۔ اسے معلوم تھا جو انجیکشن اسے لگا پہ وہ 12 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا۔ سر، پیٹر نے سر کے اشارے سے اسے اندر جانے کا کہا تو وہ تیزی سے دروازے کو ٹھوکر مارتا اندر گھسا۔ کیپٹن حمزہ نے اس سے بھی برق رفتاری سے فائر کیا مگر اندھیرے کی وجہ سے ضائع گیا۔ اس کے گارڈز نے کیپٹن حمزہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اس کا پسٹل چھین لیا۔ کیپٹن حمزہ نے ایک گارڈ سے بازو آزاد کراتے ٹوٹی کرسی سے ماری دوسری کو بھی مارنے لگا تھا جب اطمینان سے کھڑے مہناز ازداق نے گہری سانس لی۔ آئی ایم سوری مائی ڈیئر اینیمی۔ ٹھا 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 ٹھا۔ اس نے اپنے ریوالور کا میگزین خالی کر کے اپنے گارڈ سے رائفل لے کر کیپٹن حمزہ کے جسم کا ریشہ ریشہ کر ڈالا۔ گارڈز ٹارچ جلائے کھڑے تھے، ان سب کی روشنی میں سرخ خون اور دہشت ناک لگ رہا تھا۔ کیپٹن حمزہ کی شرٹ، اس کا چہرہ، اس کا پورا دھڑ رنگ چکا تھا۔ اس نے اتنی احتیاط کی تھی، کتنی بسیں بدل بدل کر چادر سے ڈھانپ کر خود کو آیا تھا مگر آج شہادت اس کے نصیب میں تھی۔ وہ زمین پر کسی ادھڑے ہوئے کپڑے کے گڈے کی طرح پڑا ہوا تھا جب مہناز نے اس کے خون سے انگلیاں رنگتے سیمنٹ کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر کچھ فاصلے پر وہی الفاظ لکھے، ایم ایس۔ وہ جس آندھی طوفان کی طرح رات قیامت لے کر آئے تھے، اپنا بندہ لے کر جا چکے تھے۔ دھپ دھپ کی آواز ان بوسیدہ پرانی عمارتوں کے سینوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ان عمارتوں سے زیادہ وحشتناک وہ شخص تھا جس نے اتنی بہرحمی صفاقی سے ایک وطن کے رکھوالے حق کے راہی کو شہید کر دیا تھا۔ اس کی ماں اب ہر دستک پر ان کا انتظار کرے گی۔ وہ جب جب دروازہ کھولے گی اور سامنے خالی سڑک پائے گی، تب تک اس کے دل، اس کے سینے سے آہ نکلے گی، ایک ہوک نکلے گی، اور صرف اس ایک ماں کی نہیں، ہزاروں کی آہیں لی تھی اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ رکھی تھی، وہ خدا بن بیٹھا تھا۔ اس کا دل ہوتا تو ضرور ان ظلم پر کپ کپا جاتا یا مر جاتا۔ کیپٹن حمزہ کی پاکٹ میں موجود وائرلیس مسلسل وائبریٹ کر رہا تھا۔ میجر راس ابھی لاعلم تھا کہ یہ کوڈ اب زندگی بھر نہیں کوئی استعمال کر سکے گا۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے۔ بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے۔ تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا۔ علی تمہاری شجاعت پر جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا۔ تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں۔ ٹھیک ہے، پھر ایس پی بلال، آپ یہ اطلاع مہناز کو دے دیں۔ ٹائیگر نے فون بند کر دیا۔ پتہ نہیں یا کیپٹن حمزہ کہاں رہ گیا، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ انس، تم اس کی لوکیشن چیک کرو۔ وہ کوئی رپلائی نہیں دے رہا۔ وہ صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ کے ساتھ بہت سی ڈیٹیلز لگائے بیٹھے انس سے بولا۔ ہاں وہی دیکھ رہا ہوں، اور مل بھی گیا ہے، اور لوکیشن بھی کچھ ڈھنگ کی نہیں ہے۔ انس نے کہا، چلو۔ میجر راس نے اپنی جیکٹ اٹھائی اور پسٹل دوسری ضروری چیزیں لیتا ریڈی ہو گیا، جبکہ نیلم اپنی پریکٹس میں لگی تھی۔ اسے کل سے مہناز کا سامنا کرنا تھا۔ ٹائیگر، ہو سکتا ہے مہناز کی کوئی چال ہو، یا پیٹر نے کیپٹن حمزہ کو اپنے خلاف استعمال کرنا چاہا ہو۔ انہیں پتہ چل گیا اور اسمگلنگ کے تمام گینگز کی انفارمیشن آپ نے دی ہے، وہ آپ کا سراغ لگانے کو کر رہے ہیں یہ سب۔ نیلم نے اسے روکنا چاہا تو میجر راس نے جبڑے بھینچے، ایک کڑی نظر اس پر ڈالی اور پوری قوت سے گلاس ونڈ بند کرتا چلا گیا۔ کیپٹن نیلم، جو خود زہریلے سانپ کے قریب چلی گئی تھی، جس نے بم لگی کار میں سفر کیا تھا، آج وہ خوف زدہ تھی، تو اس جانے والے شخص کے لیے جو اسے کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا کیونکہ وہ اسے نہیں سمجھتی تھی۔ لوگ اپنے کیے کو کور کرتے ہیں اور اپنا نام چھوڑ جاتے ہیں۔ آج پورا 1 سال 3 ماہ بعد انہوں نے سیمنٹ کے فرش پر خون سے لکھے وہی حروف دیکھے تھے، ایم ایس۔
مہناز ازداق صرف اپنی طاقت کا استعمال کرتا تھا، طاقت اور روپے کے نشے میں اندھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ برائی اس کے درمیان میں جن پلرز کے ذریعے وہ کھڑا تھا، آہستہ آہستہ وہ سب گر رہے تھے۔ وہ اگر عقل کا استعمال کرتا تو ٹھہر جاتا اور دیکھتا یہاں کون آتا ہے، مگر اس نے اپنا کام کیا اور نام چھوڑ دیا۔ اسے اس وقتی سہاروں پر بہت یقین تھا جو کل ISI نے ایک جھٹکے میں ڈھیر کر دینے تھے۔ وہ آدھے سے زیادہ کام کر چکے تھے، بس ایک چیز چاہیے تھی، مہناز کا ریکارڈ، جس کی بھنک اس کے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں لگتی تھی۔ میجر راس اور انس نے آگے بڑھ کر اس لاش کو دیکھا جس کی حالت دیکھنے لائق نہ تھی۔ کلیجہ منہ کا آ رہا تھا ان کے لیے، آنکھیں پتھر سرد ہو گئی تھیں۔ کیپٹن حمزہ! میجر راس نے اس کا گولیوں کے سوراخوں سے بھرا سر ہاتھ میں اٹھایا تو خون کی پلپلاہٹ سے پھیل گیا۔ کیپٹن حمزہ! وہ چیخا۔ یار عجیب مخلوق ہے، تو کہہ رہا ہے شام کو آؤں، ہم چائے پر انتظار کر رہے ہیں اور تم یہاں ہو۔ اٹھو یار، اٹھو کیپٹن حمزہ، اٹھو! انس چلا رہا تھا۔ ان کے 2 ساتھی پہلے بھی شہید ہو چکے تھے۔ غم سب کا تھا، مگر کیپٹن حمزہ کے ساتھ ایک طویل عرصے کا کام کرنا، اس جولی انسان کی باتیں سننا، ہنسنا، انہیں لگ رہا تھا وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ ان سے یہ لاش نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ میجر راس اور انس رو رہے تھے، وہ بہت رو رہے تھے، وہ بے تحاشا رو رہے تھے۔ اتنی دردناک موت کیوں؟ اس نے مارنا تھا تو مار دیتا، وہ گولیاں سینے میں اتار دیتا، کم از کم آخری وقت اس کی ماں اس کے چہرے کو دیکھ تو سکتی، پہچان تو سکتی۔ کیپٹن حمزہ کی موت نے ان سب کو ایک بڑا دھچکا پہنچایا تھا۔ عجیب سی سوگواری چھائی ہوئی تھی۔ کیپٹن نیلم نے آج جانا تھا، مگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سب جنازے سے واپس آ چکے تھے، مگر وہ اب تک تیار نہیں ہوئی تھی۔ پھر میم بشریٰ نے اسے بہت سمجھایا تو وہ جانے کو تیار ہوئی۔ ایک دوسرے انسان کا ماسک اپنے اوپر چڑھانا کتنا مشکل ہے، یہ آج کیپٹن نیلم کو پتہ چلا تھا۔ جو آپ حقیقت میں نہیں ہو، اس کی اداکاری کرنا کتنا مشکل ہے۔ وہ میجر راس سے بہت مختلف تھی۔ اس کے 100 چہرے تھے اور وہ ایک کے اوپر دوسرا نہیں چڑھا پا رہی تھی۔ مہناز شیشے کے سامنے کھڑا اپنے کوٹ کا واحد بٹن بند کر رہا تھا جب اس کے دوسرے سیل فون پر SP بلال کالنگ جگمگایا۔ سر، وہ لڑکی مل گئی ہے، میں ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، یہاں پہنچ جائیں۔ SP بلال نے اسے خوش کر دیا تھا۔ خوش تو وہ پہلے بھی بہت تھا، اب تو وہ حد سے زیادہ ہی خوش تھا۔ وہ سیل فون کوٹ کی پاکٹ میں ڈالتا تیزی سے نیچے اترا۔ MS پلازا کی ایک ایک چیز اسے خوش آمدید کہتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ SP بلال کی بتائی ہوئی گئی لوکیشن پر پہنچ گیا تھا۔ پیٹر اور اس کے 4 گارڈ ساتھ تھے۔ یہ ایک سیمینار تھا جس میں لگے ایک اسٹال پر وہ ایبراڈ پروسپیکٹس دے رہے تھے۔ جانے والا ہر شخص اس کے آسٹ پر رک کر وہ لے لیتا تھا۔ کچھ اسے ترہم بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے تو کچھ اس کے حسن کو سراہ رہے تھے، مڑ کر اس شاہکار مجسمے کو دیکھتے جو کسی ماہر سنگ تراش کے ہاتھوں کا جادو محسوس ہوتا تھا۔ اسے دیکھ کر چند ثانیے کو MS کی سانس تک رک گئی تھی۔ پتہ نہیں اس میں کیسی کشش تھی، کیسا مقناطیسی سلسلہ تھا کہ وہ سامنے آتی تو بے بس پتلا بن جاتا تھا۔ دل ایک دم چاہتا تھا کہ عام لوگوں میں شمار ہو جائے، ایک الگ دنیا بسا لے۔ وہ اسٹال پر رکا اور انگلیاں لکڑی کی سطح پر بچھے سفید سلکی کپڑوں پر بجائے اس نے پروسپیکٹس آگے بڑھایا، جسے تھامنے کے چکر میں وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا اپنے مخصوص گمبھیر اور جان لیوا انداز میں گویا ہوا۔ ہیلو ملکہ۔ کیپٹن حمزہ کے حادثے کے بعد سے اس شخص سے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ تو تم؟ اس نے خوفزدہ پتھرائی نظروں سے آس پاس دیکھا۔ کاش تم مجھے دیکھ سکتی کہ آج میں تمہیں دیکھ کر کتنا خوش ہوں، وہ سرگوشی میں بول رہا تھا۔ نیلم نے اپنا ہاتھ کھینچا، پروسپیکٹس میز پر گر گیا۔ پلیز ایک بار میری بات سن لو، پلیز ملکہ، اسے خوفزدہ دیکھ کر وہ لجاجت بھرے انداز میں بولا۔ انس بھی ایک اسٹینڈ کی طرح وہاں موجود تھا، گائے بگائے نیلم کے پاس کھڑے مہناز کو بھی دیکھ لیتا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ پلان کے مطابق فوراً رونے لگی۔ صرف کچھ وقت۔ چلو نہیں تو میرے گارڈز یہاں فائرنگ شروع کر دیں گے، تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ اسے ہلتے نہ دیکھ کر وہ دھمکیوں پر اتر آیا۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا، ہم چلتے ہیں، وہ گھبراہٹ میں اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ مہناز کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ میز کو ٹٹولتی دوسری میز تک گئی، وہاں پر موجود لڑکی سے کچھ کہا اور واپس آ گئی۔ اگلے ہی لمحے مہناز کی پراڈو دھول اڑاتی ایگزیبیشن پارک سے نکل گئی۔
کیا بات کرنی ہے تم نے ہم سے؟ ایم ایس پلازا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر وہ انگلیاں چٹکھاتے بولی، جبکہ اس کے سامنے والے 3 سیٹڈ صوفے پر وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلائے دوسرے سے سگار سلگاتا ایسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے اندھے پن کا مظاہرہ کرتی ساکھ نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ یہ ایک بہت مشکل کام تھا، مہناز ازداق جیسے بندے کے سامنے بیٹھ کر اسے نظر انداز کرنا۔ اگر تم دیکھ سکتی تو کبھی مجھے تم کہہ کر مخاطب نہیں کرتی۔ وہ سگار جھاڑنے کو میز پر پڑی ایش ٹرے پر جھکا، نظریں ہنوز اسی پر تھیں۔ تم بھول رہے ہو، ہم تمہیں پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور آج جس حال میں ہیں تمہاری وجہ سے ہیں۔ ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وہ بھڑکی، ہا 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 ہا، میں معافی مانگوں گا تو معاف کرو گی نا؟ اس نے ایک اور کہکا لگایا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب ہم کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ ہی جائیں۔ وہ کھڑا ہوا اور اس کے سامنے میز پر بیٹھ کر براہ راست اس کی آنکھیں دیکھنے لگا۔ اگر تمہیں کسی نے مجھے ٹریپ کرنے کو بھیجا ہے تو بتاؤ مجھے کائنات، مہناز کی بہن کی قسم کچھ نہیں کہوں گا۔ تمہیں یہ ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اگر تمہارا بال بھی چھیڑا میں نے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر گویا تھا مان ان کی گفتگو سنتے کافی کے گھونٹ بھرتا میجراز بھی رک چکا۔ اور اگر تم نے آج جھوٹ بولا تو جس دن مجھے تمہاری حقیقت معلوم ہوئی، قسم ہے کائنات کی، تمہارا خون بہے بغیر تمہیں نہیں بخشوں گا۔ دھوکہ دینے والوں کا خون بہانا قرض ہے مجھ پر، اور مہناز ازداق قرض نہیں رکھتا نیلم ابرار۔ اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی درائی تھی۔ سرد بھوری نگاہیں اپنے ہر بات کے سچ ہونے کا حلف اٹھا رہی تھیں۔ پہلی بات، ہمیں یہاں کسی نے نہیں بھیجا بلکہ تم خود لائے ہو۔ پہلے بھی تم ہی لائے تھے۔ دوسری بات، نیلم ابرار کی اجازت کے بغیر اس دنیا کا کوئی شخص اس کا بال بھی نہیں چھیڑ سکتا۔ اس نے بھی سوز سمیت جواب اس کے منہ پر مارا۔ مہناز ازداق کے عنابی ہونٹ مسکرائے۔ نیلم کے ہونٹ کے پاس بیٹھا سیاہ تل اچانک ہی اس کی نظروں میں آ گیا تھا۔ پہلے یہی ایک فرق تھا اس میں اور زوئی میں۔ تم جیسی لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ سچ سچ بتاؤ، اس دنیا کی ہو؟ کہاں سے چراتی ہو اتنی بہادر الفاظ اور کہاں سے لاتی ہو چہرے پر اتنی معصومیت؟ وہ اس کے تپے تپے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ فضول بولتے ہو تم، بہت زیادہ فضول۔ وہ پہنکاری۔ تم اعتراف کر چکی ہو، تم جو ہو وہی حقیقت ہو۔ تو میں بھی اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں ہر وقت ہر لمحہ اپنے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اپنے پاس۔ وہ میز پر بیٹھا آگے کو جھکا، دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور ہم تم سے دور جانا چاہتے ہیں، بہت دور، وہ ناگواری سے بولی۔ پھر تم اپنے مقصد میں کیسے کامیاب ہوگی ملکہ؟ اس نے نیلم کو پھر سلگایا۔ تم ہمیں اپنے پاس بھی رکھنا چاہتے ہو، شک بھی کرتے ہو، کیا گیم کھیل رہے ہو؟ وہ تلخی سے پوچھ رہی تھی۔ مہناز سیدھا ہو بیٹھا، گہرا سانس لیا اور اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنی چوڑی ہتھیلی میں قید کر لیا۔ نیلم اس لمحے کے لیے تیار نہیں تھی، حیرت سے منہ کھل گیا۔ دیکھو ملکہ، گمبھیر آواز، پرسکون لہجہ، تم چھوڑ دو یہ سب کچھ نہیں رکھا اس میں۔ اگر میرے خلاف کوئی ثبوت تمہیں مل بھی گیا تو بھی فوج میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ میری جڑیں بہت مضبوط ہیں۔ تم بھی خواہ اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ آج جن کے لیے کر رہی ہو، کل یہی لوگ تمہیں گھر سے باہر رہنے والی بدکردار لڑکی کہیں گے۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، بہت زیادہ۔ تم بہت معصوم، بہت پیاری ہو۔ مت کرو اپنے اوپر یہ ستم، اپنے اوپر یہ ستم۔ میں تمہیں بچاؤں گا، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تم میرے پاس بہت محفوظ رہو گی۔ ہر چیز ہے میرے پاس، حسن، دولت، طاقت، محبت، سب کچھ ہے تمہارے لیے۔ وہ اسے اپنے جملے کے حصار میں باندھ رہا تھا، اسے غداری پر اکسا رہا تھا، لالچ دے رہا تھا۔ سب کچھ تو تھا اس کے پاس، دولت، حسن، طاقت، محبت، پھر بھی سامنے بیٹھی لڑکی اس سے مرعوب نہیں ہو رہی تھی۔ ایک ہی بات بار بار، اگر تمہیں اتنی ہی انسیکیورٹی ہے ہم سے تو دور رہو ہم سے۔ ہم خود چل کر نہیں آئے کبھی بھی تمہارے پاس، ہم خود تنگ ہیں، بیزار ہیں تم سے، اتنے ہی خطرے ہیں تو فاصلے پر رہو، ہماری راہ میں مت آیا کرو۔ وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالتی کھڑی ہو کر چلائی، تم سے دور ہی تو نہیں رہ سکتا تم سے دور۔ یہی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، مجھے اپنا قیدی بنا کر بول رہی ہو ہماری راہ میں مت آئیں۔ اس نے نیلم کو کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ مت کھیلو میرے ساتھ یہ کھیل، میں تمہیں مار دوں گا، میں بہت وحشی ہوں، دھوکہ برداشت نہیں ہوتا مجھ سے، میری بات سمجھو ملکہ۔ دیکھو، اس نے نیلم کا چہرہ تھام لیا، وہ اب بھی اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے غور سے سنو، میں تم سے کہہ رہا ہوں، سچ بتاؤ، کائنات کی قسم، اس دنیا میں میری سب سے عزیز ہستی کی قسم کھا رہا ہوں، تمہیں جانے دوں گا، ہلکی سی خراش بھی نہیں ڈالوں گا۔ وہ اسے جذباتی انداز میں ٹریپ کر رہا تھا، مگر مقابل بھی کیپٹن نیلم ابرار تھی، جس نے طے کر لیا تھا کہ میدان میں اتری ہے تو میدان مار کر ہی جائے گی۔
ہم جا رہے ہیں، تم اپنے راستے رہو، ہم اپنے۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتی، صوفے ٹٹولتی مڑنے لگی جب مہناز اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ 1 مہینے تم یہاں رہو گی۔ اگر یہاں کوئی گڑبڑ نہ ہوئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ تم وہ نہیں ہو جو میں سمجھ رہا ہوں، تو میں تمہیں جانے دوں گا۔ اس 1 مہینے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس نے فیصلہ سنایا۔ ہم یہاں نہیں رہیں گے، تم ہمیں جو سمجھتے ہو سمجھتے رہو، وہ دھاڑی۔ تم یہیں رہو گی۔ اس نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ اس میں ہی کیپٹن نیلم کا فائدہ تھا کہ وہ مزید بحث نہ کرتی، اتنی بحث اسے سچا ثابت کرنے کو بہت تھی۔ کیپٹن نیلم، آپ کا کام اب صرف مہناز کی لائبریری اور لیپ ٹاپ کا ریکارڈ حاصل کرنا ہے، بس۔ بلوچستان کا مشن بھی مکمل ہو جائے گا 1-2 مہینے میں۔ ہمارے سارے ایجنٹس را کے آفیسرز کا بھروسہ جیت چکے ہیں۔ انہوں نے امداد بلوچ کو ساری غلط انفارمیشنز دی ہیں جس کی بنا پر وہ یہاں ہر کام الٹا کر رہا ہے۔ کل رات بھی میں نے اس پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا اور امداد بلوچ کی تمام انفارمیشن ہمارے ایجنٹ را کو غلط ہتھیاتے ہیں، جس کی بنا پر وہ امداد بلوچ سے بہت نالا نظر آ رہے ہیں، اور امداد بلوچ اب اتنا لاچار اور اکیلا ہو چکا ہے کہ اس کا انڈیا واپس جانا ناممکن ہو گیا ہے۔ جلد ہی میں اسے گرفتار کر لوں گا، بس ایجنٹ آکاش کو اس کے ذریعے باہر نکلوانا ہے۔ آج 3 دن بعد ان کا رابطہ ہو رہا تھا۔ وہ اسے سارے صورتحال بتا رہا تھا۔ اور میورک؟ کیپٹن نیلم نے پوچھا۔ ہیروں کی اسمگلنگ کے سارے گینگ پکڑے جا چکے ہیں جو رہتے ہیں، وہ ریکارڈ میں ایڈوانس سمیت شامل ہو چکے ہیں۔ اب رہ گیا تو میورک اور پیٹر۔ میورک کو اس لیے گرفتار نہیں کر رہے کہ اس کا اصل پلان پتہ نہیں لگ سکے، اور پیٹر کو مہناز کے ساتھ ہی پکڑیں گے، اس نے بتایا۔ آپ سب نے تو اپنے اپنے حصے کا کام ختم کر لیا۔ اس کے لہجے میں مایوسی تھی، صرف وہی تھی جس پر ان کے مشن کی آخری کڑی تھی، جہاں آ کر چین بند ہونی تھی، اور وہی اب تک سست تھی۔ مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ سب سے خطرناک دشمن سے سب سے نازک کارکن کا سامنا ہوا تھا۔ آپ نے بلیک اسٹار کی لائبریری تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ ان کی لائبریری کا ڈیٹا چاہیے سارا، اس کے لیپ ٹاپ اور پرسنل سیل فون کا بھی، اور یہ کام صرف آپ کر سکتی ہیں کیپٹن نیلم، اس نے سمجھایا۔ ہمیں وہ ڈیٹا ہر حال میں چاہیے، آپ کا بس یہی کام ہے۔ میورک کے لیے میں کسی نئے بندے کو استعمال کرتا ہوں، اس کو آپ چھوڑ دیں، بس مہناز کی لائبریری تک پہنچ جائیں۔ ڈیٹا تو ہم حاصل کر لیں گے میجر راس، مگر اس ڈیٹا کو ہم سے حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایڑیاں رگوانی پڑیں گی۔ اپنی محبت کی، اپنے جذبوں کی توہین ہم نہیں بھولیں گے۔ اس کے دماغ میں ایک بار پھر میجر راس کے الفاظ گھومنے لگے۔ اس کا نفرت اور حقارت سے پر چہرے نے آج بھی نیلم کو تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ ہیلو آکاش، میں لکی، مجھے تم سے ملنا ہے۔ ایجنٹ آکاش اٹھا اور اپنے روم کا دروازہ کھول کر آس پاس دیکھنے لگا، پھر واپس آیا۔ تم نے مجھ سے رابطہ کیوں کیا ہے؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں منع بھی کیا تھا نا، تم اپنے مشن پر ہو اور میں اپنے پر۔ وہ غصہ ہوا۔ یار میری بات تو سن لو، امداد بلوچ نے پھولی سانس کے مابین کہتے درخواست کی۔ جلدی بولو، اس نے احسان کیا۔ مجھے انڈیا واپس جانا ہے، بہت مشکلوں سے بول رہا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ صاحب کا لہجہ ہنوز برقرار تھا۔ میری مدد کرو، میرے سارے بندے بھارت جا چکے ہیں، میری رہائش گاہ پر حملہ ہو گیا ہے، میں بہت زخمی حالت میں ایک ویران جگہ پر پڑا پانی کو ترس رہا ہوں۔ ناراض بلوچ تنظیمیں فوج گرفتار کر چکی ہے۔ را کہہ رہے ہیں کہ میرے بھیجے بندے ایک ایک کر کے غائب ہو چکے ہیں، اور بھیجی گئی کوئی انفارمیشن ان بندے نے ایک ہیڈ کوارٹر تک نہیں پہنچائی، بلکہ چند اعلیٰ حکام کی میزیں صاف کر چکی ہیں۔ ہمارے ادارے کی چند حساس انفارمیشن رکھنے والی فائلز گم ہو چکی ہیں، غائب کر دی گئی ہیں۔ میری غلطی کی سزا میں مجھ سے ہر رابطہ قطع کر دیا ہے۔ تم ہی میری یہاں سے نکلنے میں مدد کرو۔ شاکر بھی غائب ہو چکا تھا، مجھے لگتا ہے وہ ISI کے ہاتھ چڑھ چکا ہے۔ اس نے ٹھہر کر لمبے لمبے سانس لے کر بات مکمل کی تھی۔ اگر یہ سب ہوا ہے تو تم نے مجھ سے رابطہ کر کے مجھے بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ میں کل آتا ہوں، پھر مل کر ہیڈ کوارٹر سے مدد مانگیں گے۔ ایجنٹ آکاش نے اسے تسلی دی۔ سر، ایجنٹ آکاش اور امداد بلوچ، جو خود کو لکی کہہ رہا تھا، رابطہ ہو چکا ہے، کل ملنے کا پلان ہے۔ میجر راس کے منصوبے کے تحت وہ لوگ آپس میں رابطہ کرنے والے تھے، اور انہوں نے کر بھی لیا تھا۔ میجر راس کو کامیابی صاف نظر آ رہی تھی۔ چلے جی، آج کے لیے اتنا ہی ناول، باقی کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کے لیے اور میرے لیے آسانیاں کرے۔ اللہ حافظ۔